بحران سے استحکام تک خیبر پختونخوا کا سفر علی امین گنڈاپور کی قیادت میں۔ جب علی امین گنڈاپور نے خیبر پختونخوا کی حکومت سنبھالی تو صوبہ شدید مالی بحران کا شکار تھا۔ خزانہ تقریباً خالی، قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا اور یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے شاید حکومت کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے بھی چند روز کے وسائل باقی ہیں۔ ایسے غیر یقینی حالات میں حکومت چلانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ درست فیصلوں اور مضبوط حکمت عملی سے ناممکن بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے، جو کر دکھایا علی امین گنڈاپور نے۔ صحت کارڈ پروگرام بند ہو چکا تھا اور عوام علاج کے لیے پریشان تھے۔ حکومت کے ابتدائی فیصلوں میں سب سے نمایاں قدم یہی تھا کہ صحت کارڈ پروگرام کو دوبارہ فعال کیا جائے۔ یہ اقدام عوامی ریلیف کی بحالی کی علامت بن گیا۔ اب تک 50 ارب روپے سے زائد کی رقم اس پروگرام کے تحت عوامی علاج پر خرچ کی جا چکی ہے اور ہزاروں خاندانوں کو مفت علاج کی سہولت ملی۔ جب علی امین گنڈاپور نے حکومت سنبھالی تو صوبے کی مالی حالت ایسی تھی کہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ حکومت سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی ادا نہیں کر پائے گی اور شاید صرف چند ہی دنوں کی تنخواہوں کے وسائل باقی ہیں۔ لیکن مؤثر مالی نظم و ضبط اور بہتر پالیسی کے ذریعے یہ بحران مکمل طور پر قابو میں آ گیا۔ علی امین گنڈاپور کی قیادت میں صوبے میں تنخواہوں کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی، بلکہ ہر مہینے بروقت تنخواہیں جاری کی گئیں۔ رمضان اور دیگر تہواروں کے موقع پر تنخواہوں کی پیشگی ادائیگی بھی ممکن بنائی گئی، جبکہ رمضان پیکیجز اور کیش ریلیف پہلی مرتبہ صوبائی سطح پر متعارف کرائے گئے۔ یوں مالی خدشات کا خاتمہ ہوا اور ایک منظم نظام قائم کیا گیا۔ مالی استحکام کے بعد صوبائی حکومت نے اپنی ترجیح ترقیاتی منصوبوں کو بنایا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب کئی منصوبے بجٹ کی کمی کے باعث تعطل کا شکار تھے۔ علی امین گنڈاپور حکومت نے واضح پالیسی اور شفاف حکمت عملی کے ذریعے صوبائی ترقیاتی پروگرام ADP کو اثر نو فعال کیا۔ نگراں حکومت کے 70 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کے مقابلے میں پہلے سال 155 ارب روپے اور دوسرے سال 215 ارب روپے کی ADP مختص کی گئی، جو کہ خیبر پختونخوا حکومت کی تاریخ میں ایک بڑا فیصلہ تھا۔ یہ ترقی صرف کاغذوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ سڑکوں، اسکولوں، اسپتالوں اور بلدیاتی اداروں کی سطح پر حقیقی تبدیلی نظر آئی۔ 7 سال سے رکی ہوئی یونیورسٹی کی پینشنز ایک ہی سال میں ادا کر دی گئی۔ پینشن فنڈ سے ماضی میں نکالی گئی 36 ارب روپے کی رقم واپس ادا کر دی گئی۔ یہ سب ایسے وقت میں ہوا جب صوبہ مکمل قرضوں میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ فیصلے اس بات کا ثبوت ہیں کہ علی امین گنڈاپور اور ان کی ٹیم نے مالی نظم و ضبط اور شفافیت کو عملی ترجیح بنایا۔ مالی خود مختاری کے لیے صوبے کی اپنی آمدن بڑھانا ضروری تھا، اس لیے حکومت نے محصولات کے نظام کو اثر نو ترتیب دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صوبائی محصولات 65 ارب روپے سے بڑھ کر 130 ارب تک پہنچ گئے، یعنی صرف 2 برسوں میں دگنا اضافہ۔ سورس آف انکم کی بات کر لیں تو جب ہم آئے تھے تو ہماری 65 ارب روپے اپنی آمدنی تھی۔ اس سال کا 130 ارب کا ٹارگیٹ ہے، تو یعنی کہ 2 سال میں ہم نے ڈبل کر لیا اس کو۔ جب علی امین گنڈاپور نے حکومت سنبھالی تو خزانے میں صرف 25 سے 30 ارب روپے موجود تھے، لیکن اب علی امین گنڈاپور کے چاہتے ہوئے صوبے کے خزانے میں 280 ارب روپے کی رقم چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو قریب ہی 300 ارب سے بھی تجاوز کر جائے گی۔ وفاق کے ساتھ مالی حقوق کے حصول کے لیے علی امین گنڈاپور نے ہر فورم پر صوبے کا مقدمہ پیش کیا، چاہے وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ ہو، NFC ایوارڈ ہو یا نیشنل اکنامک کونسل۔ ہر جگہ خیبر پختونخوا کے مالی حقوق کا بھرپور دفاع کیا گیا۔ ان کوششوں کے نتیجے میں وفاق سے ادائیگیوں اور وسائل کی تقسیم کے معاملات میں نمایاں بہتری آئی۔ علی امین گنڈاپور کے دور میں خیبر پختونخوا نے بحران سے استحکام اور خود کفالت کا سفر طے کیا۔ صحت، تعلیم، تنخواہوں، ترقیاتی منصوبوں اور محصولات ہر محاذ پر صوبہ مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہوا۔ آج جب وہ جا رہے ہیں تو وہ اپنے پچھلے ایک مالی طور پر مستحکم، انتظامی طور پر متوازن اور عوامی فلاح کے لیے نئے راستوں پر گامزن خیبر پختونخوا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔